فاتحة. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفة نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اب حضرت سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ مبارک فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ رخسانہ بانو کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. مجلس کی مناسبت سے آپ حضرات باخبر ہیں کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. ایک مناسبت تو یہی ہے اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج 28 رجب بھی ہے کہ سفر حضرت سید الشہداء علیہ السلام دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آیہ کریمہ جس کو اس وقت کی تقریر کا عنوان قرار دیا، اس میں ارشاد باری ہو رہا ہے انسانیت کے اور آدمی کے خاتمے کے بعد کے مرحلوں کا، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور جب قیامت آئے گی تو قیامت میں منظر قیامت کا کیا ہوگا، اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میدان محشر میں آدمی اس طرح سے
ٹوٹے پڑ رہے ہوں گے جیسے روشنی کے اوپر پروانے ٹوٹتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کتنے ہیں، ایک دوسرے کی طرح سے ٹڈی کی طرح سے وہاں کے اوپر آدمی میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید نے فرما دیا کہ کل فراش المبثوث، بکھری ہوئی ٹڈی دل کی طرح سے افراد قیامت کے دن ہوں گے۔ اب یہ بات قرآن میں بیان کر دی گئی ہے کہ بہت کثرت ہوگی افراد کی، جیسے کبھی کہیں آپ نے دیکھا برسات میں پروانے جب ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، بہت سے مر جاتے ہیں، بہت سے رہ جاتے ہیں، بہت سے کے بالوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوگی روز محشر انسان کی۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوگی تو اب قرآن مجید کہتا ہے یہ ٹڈی دل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ٹڈی دل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرما دیا کہ وہاں کے اوپر جب آنا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تم وہاں آنا تو اپنا اپنا امام لے کے آنا۔ میں ٹڈی دل کو قبول نہیں کروں گا، میں امام کے ساتھ آنے والوں کو قبول کروں گا۔ اب جب امام، تو اب یہ طے کرنا ہے کہ امام ہم کو یہاں طے کرنا پڑے گا، وہاں طے کر کے نہیں ہوتا۔ یہاں سے امام اپنا بیان بنا لینا ہے، ہمارا امام ہے کون، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں امام کے ساتھ تم کو قبول کروں گا، بغیر امام کے میں تمہاری آمد کو قبول نہیں کروں گا۔ دو باتیں قرآن نے بیان کر دی۔ اب آئیے تیسری بات کی طرف آپ کے اذہان کو لے جاؤں کہ امام خود سے بنانا ہے یا امام اس کا بنایا ہوا لے کے جانا ہے۔ کون سا امام چلے گا وہاں کے اوپر؟ تو یہ یاد رکھیے وہ امام چلے گا جو امام اس نے بنایا ہو، وہ امام نہیں چلے گا جسے ہم نے بنایا ہو، اس لیے کہ ہمارا بنایا ہوا ہمارے ہی جیسا ہوگا، اس کا بنایا ہوا اس کے صفات کا محضر ہوگا۔ اس لیے کہ جو جیسا ہوگا ویسا ہی، اگر دودھ کی تھیلی ہے تو دودھ ہی تو نکلے گا اس میں سے، پانی کا بوتل ہے تو پانی ہی تو نکلے گا۔ ہم جب بنائیں گے جس کو تو جیسے ہم ہیں ایسے ہمارا امام ہوگا۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں قرآن نے بیان کر دیا ایک تیسری آیت کے اندر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماں کی گود سے اپنی ماں کی آغوش میں آئے ہو، ماں کے شکم سے آغوش مادر میں آئے ہو، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، قرآن نے ہمیں جاہل کہا ہے، یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہم جاہل ہیں، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، جاہل ہو۔ تو اب پتہ چلا ہم بنائیں گے تو اپنے ہی جیسوں کو بنائیں گے، لیکن جب وہ بنائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا، جب وہ آغوش رسالت میں آئے گا تو کہے گا کہیے تو قرآن پڑھ دوں، کہیے تو انجیل پڑھ دوں، کہیے تو تورات پڑھ دوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اب فرق پہچان لیجئے، قرآن نے کہا کل فراش المبثوث، ٹڈی دل ہوگا وہاں پر، وہاں تم کو ہم امام کے ساتھ قبول کریں گے، بغیر امام کے ہم تم کو قبول نہیں کریں گے۔ تو امام بھی اسی کا ہونا چاہیے بنایا ہوا، ہمارا بنایا ہوا امام، ہم ہی کو کچھ خبر نہیں ہے تو ہمارا امام کہاں سے کوئی ایسی خبر لا سکتا ہے بنایا ہوا، جیسے ہم ایسے وہ، نہ اسے اپنی موت کی خبر، نہ ہمیں اپنی موت کی خبر، نہ ہم اپنے مستقبل سے باخبر، نہ وہ اپنے مستقبل سے باخبر۔ تو وہ نہیں، ہمیں ایسا امام چاہیے جو وہ یہ کہہ دے۔ اب یہ بتائیے قرآن اترا کب تھا جو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہیے تو میں قرآن پڑھ دوں؟ اب عزیزان گرامی، امامت
کی شناخت ہونی چاہیے، تب وہ کہیں جا کے انسان کے لیے برزخ آسان ہوگی۔ اور اگر انسان اپنے عقائد کو صحیح کر کے نہیں جا رہا ہے، امیگریشن ہوا نہیں، پاسپورٹ ہے نہیں، چلے جا رہے ہیں، بس نکل گئے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے بس ہم بھی چلیں حج کر لیں۔ ارے بھائی حج ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جب حج میں نہیں جا سکتے تو بارگاہ اہلیت میں کیسے جائیں گے؟ تو اب پروردگار عالم نے کہا یاد رکھنا، اب قرآن مجید میں جتنے بھی قرآن میں آیات ہیں 6000 سے کچھ زائد جو قرآن میں آیات ہیں، اللہ نے ہر آیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ مختصر افراد کی آگاہی کو سمیٹ دیا ہے۔ میری ابھی بات آپ تک منتقل ہوگی۔ دیکھیے پیغمبر کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی آیت اترتی تھی تو کچھ لوگوں کو جمع کیا تھا، پیغمبر نے ایک بورڈ بنا رکھا تھا جو آیتوں کو لکھتا رہتا تھا، تب تو قرآن ہے۔ آیتوں کو وہ بورڈ بنا ہوا پیغمبر نے، جن کو کاتب وحی کہتے ہیں، وہ قرآن کی آیتوں کو لکھتے تھے۔ افراد پھر پیغمبر نے معین کیے تھے کہ دیکھو یہ آیت آئی ہے، جاؤ اور جا کر کے تم فلاں محلے میں خبر دے دو، تم فلاں جگہ خبر دے دو۔ اب یہ یاد رکھیے کہ مدینے میں جا کر لوگوں کو خبر پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں کہ آیت اتری ہے، ایک آیت اتری ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک آیت اتری۔ اب اس آیت کو مدینے کے اندر کتنے لوگوں نے سنا؟ اب جس محلے میں پہنچے اس محلے میں خبر دے دی، بس اس سے زیادہ کے لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جتنی اہمیت اللہ نے آیہ امامت کو دی ہے۔ آیہ امامت کو جس قدر اہمیت پروردگار عالم نے بخشی ہے، اتنی پورے قرآن میں کسی آیت کو اہمیت نہیں ہے۔ آپ میرے لفظ اہمیت سے یہ نہ سمجھیے گا کہ قرآن کی آیات میں اہمیت نہیں ہے۔ جو قرآن کی آیات کی اہمیت کا قائل نہ ہو وہ وسیم جیسا ملعون ہوتا ہے۔ جو قرآن کی اہمیت کا قائل نہیں میری مراد کی باخبر نہیں ہے۔ اب دیکھیے اسی ہمارے مختصر سے بیان سے اس عظیم مجمع کے اندر بہت سے مومن ہمارے بزرگ ایسے ہوں گے جن کو خبر ہی نہیں کہ یہ وسیم کون ہے، اس نے قرآن کے خلاف کیا کہا ہے، لیکن اکثریت باخبر ہے۔ اسی طرح جب آیت آتی تھی تو بہت سے وہ افراد ہوتے تھے جن کو آیت کے آنے کی خبر ہو گئی، کچھ وہ ہوتے تھے جن کو خبر نہیں ہوئی۔ زمانہ، اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ ہے جو بعد از پیغمبر دور آیا تھا، اس دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص نے شراب پی لی، ایک شخص نے شراب پی اور کسی نے دیکھ لیا، دنیا میں تو لوگ ہوتے ہی ہیں چغل خور، کسی نے اس کو شراب پیتے دیکھ لیا۔ جب پھر دیکھ لیا تو جا کر کے حاکم وقت کو خبر دی کہ فلاں صاحب شراب پی رہے تھے، کب پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ۔ اب جب پکڑ کے بلائے گئے تو کہا تم نے شراب پی تھی؟ کہا ہاں پی تو ہے، کیا ہوا؟ یہ دیکھیے پی تو ہے، کیا ہوا؟ کہا یہ دیکھو اس کی ایک چوری دوسرے سینہ زوری، شراب بھی پی ہے، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا کیا؟ تو کہا بس اب اس کا سر اڑا دو، اس لیے کہ یہ شراب پی کر کے بھی وہ خود سری کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ کہا اس کا سر اڑا دو۔ بات جب سر اڑانے کی آئی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ فوراً امیر المومنین کے پاس پہنچے کہ مولا ایک مسئلہ یہ آیا ہے، کوئی بہت دور جانا بھی نہیں تھا، قریب ہی میں گھر تھا۔ امیر المومنین تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یا ابوالحسن مسئلہ یہ ہے، ہم یا علی کہیں تو برا ہے، ہم یا علی کہیں تو شرک ہے، اگر وہ یا ابوالحسن کہیں تو ایمان ہے۔ تو کہا ہوا کیا؟ کہا یا ابوالحسن مسئلہ یہ ہے
کہ اس نے ابھی شراب بھی پی ہے، اقرار بھی کر رہا ہے اور سینہ دوری کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس کو دیکھا، امام اس کو کہتے ہیں، امام اس کو کہتے ہیں۔ امام نے دیکھا، کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم تو فلاں محلے کے ہو، مدینے کے فلاں جگہ کے ہو؟ کہا جی۔ یعنی جو اپنے محلے کے افراد کو نہ پہچان سکا، محشر میں کیسے نجات دلائے گا؟ محشر میں نجات کیا دلائے گا؟ جو مدینے، چھوٹے سے مدینے کے محلوں کے لوگوں کو نہ پہچان سکے، وہ نجات کیا دلائے گا؟ امیر المومنین فرمایا، اچھا تم تو فلاں جگہ کے ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ کا ہوں۔ کہا فلاں کے بیٹے بھی تو ہو؟ کہا جی میں ایسا ہی ہوں۔ کہا جس کو باپ بھی معلوم ہو، جس کو محلہ بھی معلوم ہو، وہ امام ہوگا۔ اب امیر المومنین نے کہا کہ تم نے شراب پی ہے؟ کہا جی مولا میں نے شراب تو پی ہے۔ تو کہا، جو موجودہ حاکم وقت ہے ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ آیے شراب جب نازل ہوئی تھی، اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آیت اتری تھی، تو اس آیت کو لے کر پیغمبر نے فلاں محلے میں فلاں کو بھیجا تھا، فلاں جگہ فلاں کو بھیجا تھا، فلاں جگہ فلاں کو بھیجا تھا، ذرا اس کے محلے میں فلاں صاحب کو بھیجا گیا تھا، بلائیے، آئے شراب لے کر آئے تھے۔ اب وہ بلائے گئے۔ امیر المومنین نے پوچھا، یہ بتاؤ آئے شراب جب آئی تھی، حرمت کا فتویٰ جب اللہ کی طرف سے آیا تھا، تو تم کو پیغمبر نے آیت دے کر بھیجا تھا، محلے محلے جا کے خبر کر دو۔ کہا جی یا امیر المومنین ایسا ہی تھا۔ کہا یہ بتاؤ اس کے محلے میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ اس کے محلے میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ کہا یا امیر المومنین یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں محلے کا ہے۔ کہا نہیں میں تو اس کے محلے میں نہیں گیا تھا۔ اب معلوم یہ ہوا، بس عزیزو یہی یاد رکھیے، آیت قرآنیہ آئی ہے، مگر ایک ایسی آیت بھی ہے جس کے جاننے والے پورے مدینے میں سے ایک محلہ صحیح نہیں جانتا، مگر ایک آیت بلغ وہ آیت ہے، ایک وقت میں 1,40,000 صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں ایک آیت ہے، 1,24,000 کا مجمع آیت کو سن رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ معلوم ہوا ایک آیت ایسی ہے، اور یہاں کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ عربوں کے بچے بھی بہت ہوتے تھے ماشاءاللہ، اور آج کل کا سسٹم بھی نہیں تھا کہ فون ہو، جو جس وقت آ رہا ہے وہ آ گیا۔ میں آیا، مولانا سے رابطہ ہوا کہ میں بھائی ایئرپورٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہوں، آ رہا ہوں۔ اب معلوم ہوا اس زمانے میں تو یہ کچھ نہیں، بتا کے گئے تھے حج ختم ہوگا 12 کو، ہم 15 کو پہنچیں گے، کسی نے کہا 16 کو پہنچیں گے، کسی نے کہا 18 کو پہنچیں گے۔ اب نہیں پہنچے۔ اب جب نہیں پہنچے تو ایک گھر میں 10 آدمی اگر ہیں تو 10 آدمی مضطرب ہیں، ہمارا حاجی پلٹا نہیں، ہمارا حاجی پلٹا نہیں۔ اب جب حاجی نہیں پلٹا تو ایک آدمی کے نہ آنے سے 10 مضطرب ہو گئے۔ اب یاد رکھیں 1,24,000 حاجی گئے تھے۔ اب جب گئے تھے تو کتنے گھروں میں؟ ارے کم سے کم 14۔ اگر آپ 1,24,000 کو ضرب دے دیں گے 10 سے تو ملین سے زیادہ افراد ہو جائیں گے۔ لاکھوں کی تعداد کو جب پہنچا ہے حاجی اپنے گھر میں تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ سب نے ایک جواب دیا، یہ واقعہ ہو گیا۔ معلوم آئے غدیر امیر المومنین کی امامت جیسی آیت ہے جو ساری دنیا کو بر وقت اللہ نے اس وقت کی دنیا کو پہنچا کے بتایا امامت کی اہمیت کتنی ہے۔ تو اب امام بنانا ہے اسے۔ اب پروردگار عالم امام کے ساتھ بلائے گا۔ جب امام کے ساتھ بلائے گا تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ امامت کے عقیدے کو آپ کیسے امامت کا عقیدہ اپنے ذہنوں میں رچائیں اور بسائیں، اور بچوں کو عقیدہ امامت۔ ہمارے یہاں جو عقیدہ امامت ہے
وہ عقیدہ امامت کیسا ہے؟ برا تو نہیں لگے گا میری بات؟ عقیدہ امامت یہ نہیں ہے۔ عقیدہ امامت یہ ہے کہ جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ گئے اور اب آپ کو اپنے کو سپورٹ کر دینا ہے ڈرائیور کے، کچھ نہیں ہے۔ فلائٹ میں بیٹھ گئے، جہاز کو سپورٹ کر دینا ہے، ہم اس کے حوالے ہیں، جہاں چاہے اتارے، جتنی دیر میں وہ چلے، اب ایمرجنسی میں چاہے جو چاہے وہ کرے، اپنے کو حوالے کر دینا ہے۔ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے کو سپورٹ کر دینا ہے امامت کے سلسلے میں، شناخت امامت کی۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ برا تو نہیں لگے گا، آج اگر ہمارے معاشرے میں ایک جوان کو نوکری نہیں ملی، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، یا کسی ماں نے منت مان لی اور منت پوری نہیں ہوئی، مان لیا کہ ہم 40 دن میں سب یہ عمل کریں گے اتفاق سے، کوئی ضروری تھوڑی کہ 40 دن کے بعد، 80 دن کے بعد بھی دعائیں مستجاب ہو سکتی ہیں۔ اب نہیں ہوئی تو اب بدزن ہو گئے، ارے کیا چھوڑیے ہٹائیے مولانا، آپ نے بھی، ہم نے تو کیا تھا مگر کچھ نہ ہوا۔ تو معلوم ہوا ہم نے امامت کو سمجھا کیا ہے، ATM کارڈ ادھر لگایا، ادھر جو ہے وہ مشین سے پیسے آنے لگے۔ یاد رکھیے گا امامت ATM کارڈ نہیں ہے، امامت مصلحت کا نام ہے، امامت مصلحت کا نام ہے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے۔ جب امام بنایا ہے تو اب ہم نے ان کو سمجھ لیا، ہم گئے نہیں۔ اگر وہ یوں ہی دینا شروع کر دیتے تو آج دعاؤں کا ذخیرہ سامنے نہ آتا۔ دعاؤں کے ذخیرے کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی دعا کے ذریعے سے کہ یہ لے جاؤ پڑھنا تم کو اللہ، مثلا وہی دعا جو امام نے آیا ہے، شخص آیا کر کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہتا ہے، امیر المومنین سے آنے والا کہتا ہے، روایت زمانہ امیر المومنین کا تھا اور بات کو پہنچایا ہے امام رضا علیہ السلام نے۔ اب امام سے آنے والا کہہ رہا ہے کہ مولا بہت پریشان ہوں، مالی پریشانی بہت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مالی پریشانی ہے، استغفار کو کہ مولا بہت کیا، بن نہیں رہا اس سے۔ کیسے آج ہمارے معاشرے میں کہ بہت دلچسپی سے نماز پڑھنے لگے، جماعت میں بھی آنے لگے، اور وہ امتحان میں فیل ہو گئے تو اب کیسی مسجد کیسی جماعت، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ تو کہا نہیں ہے، مولا نے کہا اچھا ہے نہیں جا رہی تو ہم بتاتے ہیں۔ مولا نے 3-4 صفحوں کے ایک استغفار لکھ کر کے دیا اور کہا اس کو سوتے وقت پڑھ لینا۔ اب وہ سوتے وقت پڑھتا تھا۔ جب دوسرا سال آیا تو اس نے کہا مولا اتنے اونٹ ہو گئے کہ اب گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی دولت ہو گئی کہ اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کبھی تو دعا کے ذریعے سے امام ترقی دیتے ہیں۔ اب آئیے، ہمارا مزاج یہی ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، چٹاپٹ کام ہونا چاہیے، ہاں بس دیر نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر جو ہے وہ ڈائل کریں اور ادھر سے فوراً ہم کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے۔ جیسے امامت کیا ہو گئی، موبائل فون ہے، ادھر دبائے گا یہ نیٹ ورک خراب ہے، اگر لگ گیا تو ٹھیک ورنہ نیٹ ورک خراب ہے۔ کہا امامت کو اچھا نیٹ ورک نہ سمجھیے۔ اب آئیے، امام کے سامنے ہمیں ہونا کیسا چاہیے۔ قاسم ابن علا 117 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ یاد رکھیں، 117 سال کی قاسم ابن علا کی عمر ہے۔ 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام کے وکیل ہیں۔ اب 4 اماموں کے وکیل ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 117 سال۔ 90 سال 80 برس کے جب ہو گئے
تو نابینا ہو گئے، آنکھ چلی گئی۔ اب یہ بتائیے یہ کس کے پاس ہیں؟ جو پتھروں کو کلام دے دیتا ہے، پتھروں کو زبان دے دیتا ہے، جو بے جان کو حیات دے دیتا ہے، ایسے امام کے پاس ہیں۔ 80 سال کی عمر میں آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئے، امام نے ہٹایا نہیں انہیں، امام نے ہٹایا نہیں۔ اب وہ 80 سال تک رہے، بہت سے لوگ ہیں کہا رہے تم اندھے ہو گئے، مانگ تو لو، مانگ تو لو، مگر کہا نہیں ہم نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے کو امام کے سپرد کر دیا ہے۔ جب سپرد وہ سمجھیں گے تو دے دیں گے، اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں دیں گے۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ سروکار نہیں ہے، مناسب ہوا تو دیں گے، نہیں مناسب ہوا تو نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، امام کے لیے ہمیں بھی آج آپ دیکھ لیجئے، ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے 2 بیڈ ہیں، ایک بیڈ کے اوپر ایک مریض ہے، دوسرے پر دوسرا مریض ہے، ڈاکٹر دیکھنے آیا، جب ڈاکٹر دیکھنے آیا ایک کے تیماردار سے جو مریض کے گھر والے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ان کو کچھ مت دیجئے گا، بس جو کچھ ہے میں نے ان کو ڈرپ کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے، ایک دوسرے کا جو مانگے ان کو دیتے جائیے، جو مانگے دیتے جائیے۔ مگر عزیزو کوئی نہیں کہتا یہ ڈاکٹر ظالم ہے، وہ مانگ رہا ہے نہیں دیتے، اور یہ نہیں مانگتا مگر کھلائے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا، ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ یہ یاد رکھیے، اگر ہمارے درمیان ہمارا طبیب ہماری ضرورتوں کو دیکھ کے کبھی مانگنے والوں کو نہیں کھلاتا، کبھی بے مانگے کو کھلانے کے لیے تاکید کرتا ہے، ہمارا امام بھی ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، ان کے لیے دینے میں فائدہ ہے تو دے دے گا، نہیں دینے میں فائدہ ہے تو مانگتے رہیں گے، امام نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات۔ تو اب اعلیٰ قاسم ابن اعلیٰ 117 برس کے ہیں، 80 سال میں نابینا ہو گئے، اور جب مرنے کا دن آیا، کیا قدرت ہے اللہ کے ولی کی اور ائمہ ہدیٰ کی قدرت کیا ہے۔ اگر وہ یوں ہی مر جاتے تو دنیا کہتی ارے میاں کیا ہے، مر گئے نابینا، تم لوگ اتنے ان کے فضائل بیان کرتے ہو، اپنے ایک چاہنے والے کو آنکھ نہ دے سکے، یہ تانا سننے کو مل جاتا۔ لیکن مرنے سے 7 دن پہلے امام نے کہا اعلیٰ کیسے ہو؟ کہا مولا ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ کہا اچھا آؤ۔ امام نے ایک مرتبہ نظر ڈالی، اب جو نظر ڈالی ہے تو آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ 7 دن مرنے سے پہلے روشنی رکھتے رہے، دیکھتے رہے، اب پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو عزیزو امامت کو اس طرح سے پہچاننا چاہیے کہ ہمارا امام قیامت کے دن ہمارا شفیع بنے گا۔ اور قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ پروردگار عالم نے جو فرما دیا قرآن میں کہ ٹڈی دل وہاں آئے گا، اور یہ بھی کہہ دیا دوسری آیت کریمہ میں لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہ۔ کہا اللہ جہنم میں اکثریت کو ڈالے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں ڈالے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا، دل کو صحیح جگہ نہیں رکھا، دل محبت کی جگہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قرآن مجید بھی عجیب و غریب
نقطوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آیت سنی ہے تطلع علی الافئدہ، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ تطلع علی الافئدہ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل جہنم میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہمیشہ جو چیز جلائی جائے گی، آپ ایک آلو لے لیجئے، پہلے اس کے اوپر کی پرت جلے گی، پھر اس کے بعد کی پرت جلے گی، پھر اس کے بعد کی پرت جلے گی، پھر اس کے بعد کی جلے گی، تب جا کے کہیں وہ راکھ اور کوئلہ بنے گا۔ لیکن قرآن کہتا تطلع علی الافئدہ، اللہ جہنم میں کچھ کو جب جلانا شروع کرے گا تو پہلے دل کو جلائے گا، دل کو جلائے گا۔ اے پالنے والے، تو دل سے کیوں آگ لگا رہا ہے؟ شاید مشیت جواب دے، دل محبت کے لیے تھا، لیکن کچھ دل ایسے ہوں گے جو محبت سے خالی ہوں گے، لہذا جہنم میں جب جالا جائے گا تو پہلے اوپر کا جسم نہیں جلے گا، بلکہ پہلے دل جلے گا، دل کے بعد پہلے آ کر کے جلد کی تمام حیثیتوں کو اللہ جلائے گا۔ تو تطلع علی الافئدہ، یاد رکھیے دل کو قرآن مجید نے کہا لا یفقہون بہا، کہ یہ وہ افراد ہیں جو دل سے کام نہیں لیتے، نگاہوں کو کام میں نہیں لاتے۔ اب قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ وہ ہے جو خریدے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، مومنین کے نفسوں کو خریدے گا اللہ۔ جب مومنین کے نفسوں کو اللہ خریدے گا تو سارے جتنے بھی ہیں سب کو خرید لے گا۔ اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم من المومنین، جہاں مومن ہوں گے انہی کے نفس کو خریدیں گے، جو مومن نہیں ہوں گے ہم ان کے نفس کو نہیں خریدیں گے۔ خریدے گا کس کا نفس؟ اللہ مومن کا خریدے گا۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے کس کو ہیں؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اتنا پوچھ رہا ہوں، مومن کہتے کس کو ہیں؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا یہ مومن، وہ مومن، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ وہ تم۔ نماز روزے جتنے بھی ہیں یہ ساری چیزیں آثار ایمان ہے، یہ آثار ایمان ہے۔ پھل آ جانا درخت میں یہ درخت کی حیات کی علامت ہے، پتے آ جانا اس کی حیات کی علامت ہے۔ اگر درخت کے اندر پھل اور پتے آ رہے ہیں تو یہ اس کے حیات کی علامت ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ ایمان کے حیات کی علامت ہے۔ اب آئیے تو ایمان کہتے کس کو ہے؟ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، چھلک رہا ہے، بس میں پیغمبر میں سب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اتنے امام المومنین آئے۔ جب امام المومنین آئے تو پیغمبر نے کہا یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ تو اب جہاں جہاں حب علی ہوگی وہی مومن ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ مومنین کے نفسوں کو خریدے گا۔ اور جب مومنین کے نفسوں کو خریدے گا تو یہ یاد رکھیے خریداری بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھیے اللہ سب کے نفسوں کو خرید لے گا۔ من المؤمنین انفسهم، اللہ مومن کے نفسوں کو خریدے گا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، سامنے کی تمام چیزیں میں پوچھ رہا ہوں، نضع الموازین القسط، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو لگائے جائیں گے، ترازو لگائے جائیں گے۔ اچھا آپ جب کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں ترازو آپ لے کے جاتے ہیں یا ترازو بیچنے والے کے پاس ہوتا ہے؟ جلدی بتائیے۔ ہاں ترازو کس کے پاس ہوتا ہے؟ بیچنے والے کے پاس ترازو ہوتا ہے یا خریدنے والے اپنے اپنے گھروں سے ترازو لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں سے کوئی ترازو نہیں لے جاتا، بلکہ ترازو جو سامان بیچ رہا ہے اس کے پاس ترازو ہوتا ہے۔ سامان ہم بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے۔ ہم سامان، ہم نفس بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے۔
جب خدا خرید رہا ہے تو ترازو خدا کو رکھنا چاہیے یا ہمیں؟ کسے رکھنا چاہیے؟ ترازو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ترازو بیچنے والے اللہ نے کہا میں خریدوں گا، جب خریدوں گا تو ایسے ہی تھوک کے بھاؤ نہیں لے گا، کہا میں تو ترازو کے اوپر تول کے لوں گا۔ تو عزیزان گرامی ترازو ہمیں رکھنا ہے، اور وہ ترازو کہاں ملے گا؟ جائیے، جب نجف میں آپ جاتے ہیں تو وہاں جب زیارت امیر المومنین پڑھتے ہیں تو ایک فقرہ ملتا ہے، السلام علیکہ یا میزان اعمال المومنین، اے مومن کے عمل کے ترازو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو ذرا آگے آ جائیے تاکہ مومنین کو زحمت نہ ہو۔ جو جوان ہیں وہ اٹھ کے چلے آئیں، جو بزرگ ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ ایک صلوات پڑھ کے جتنے جوان ہیں اٹھ کے چلے آئیں آگے، آ جائیے، آئیے آ جائیے۔ اب آپ معلوم یہ ہوا ہمیں لے کے جانا ہے۔ قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں کہا۔ وہاں آنا ترازو لے کے آنا، السلام علیکہ یا میزان اعمال المومنین، اے مومن کے عمل کو تولنے والی ذات۔ تو وہاں عمل علی کے ہاتھوں تولا جائے گا۔ جن کے دلوں میں محبت امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین ہوگی، بس انہی کا عمل تولا جائے گا۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہم تولیں گے، ہم بغیر یوں نہیں خریدیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ خریدے گا مومنین کے نفسوں کو، بأن لهم الجنہ، اور دے گا کیا اللہ؟ عوض میں کیا دے گا؟ بأن لهم الجنہ، اللہ فرما رہا میں انہیں جنت دوں گا۔ عزیزان گرامی بس یہی کے اوپر ہماری اور سب کی، ہماری آپ کی سب کی اوقات سمجھ میں آ گئی، سب کی اوقات سمجھ میں آ گئی۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بأن لهم الجنہ، ہم تم کو تمہارے عمل کے بدلے میں جنت دیں گے۔ بس ہو گئی، اوقات سمجھ میں آئی۔ کیسے آئی اب سنیے۔ جب اللہ نے ہمارے نفس کو خریدا تو فرمایا بأن لهم الجنہ۔ اچھا، اس میں جو بھی جنت میں نہیں جانا چاہتا پہلے ہاتھ اٹھا دے، تاکہ ہم سمجھیں مٹھیا برج میں کوئی ایسا بھی جری ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہاتھ اٹھا دے۔ اچھا، تو یہاں تو سبھی جنتی ہیں، اس کے معنی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ سارا مجمع جنتی ہے، کوئی ایسا نہیں جو جنت میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ اچھا، اب آئیے، اللہ نے ایک ہمارا نفس خریدا تو ہم کو جنت دے دی۔ دوسری آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے ایک نفس اور خریدا۔ وہ نفس کب خریدا؟ ابھی کل ہی کی تو بات گزری ہے، کہا وہ شب ہجرت میں خریدا۔ جب شب ہجرت میں نفس خریدا تو وہ اس نفس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ میں نے انہیں اپنی مرضی دے دی۔ ہمارا نفس خریدا تو کہا ہم نے تمہارے نفسوں کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ جب علی کو نفس دیا تو کہا کہ میں نے اپنی مرضی دے دی، اب جسے چاہے علی جہاں لے جائیں، جہاں چاہیں علی لے جائیں، اس لیے کہ اب علی مرضی الہی کا نام ہے۔ اب یہی کے اوپر آئیے، اب امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے، بہت مشہور و معروف ارشاد ہے، اور وہ ارشاد حضرت کا یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ ما عبدتک طمعا للجنہ،
ولا خوفا من نارک۔ آج کی ہماری اس تقریر کے بعد کوئی بھی مٹھیا برج کا آدمی جنت میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا، یہ بات پکی ہے۔ کوئی بھی اب جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا میری آج تقریر سننے کے بعد۔ امیر المؤمنین فرمایا ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من نارک، میں نے نہ تو جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے۔ نہیں، ہم نے جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کی ہے۔ اب میں یہیں پر اس حدیث کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آج سے 50 سال پہلے اس شیپ میں یہ عزاخانہ تھا؟ اس شیپ میں یہ عزاخانہ نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی شخص کہے کہ میں 50 سال پہلے اسی شیپ کے عزاخانے میں مجلس پڑھ رہا تھا تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے نا بھائی، کا اس شیپ میں تھا ہی نہیں 50 سال پہلے، تو آپ پڑھ کب رہے تھے؟ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اس کے اندر 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، 4 سال پہلے، یا خود میں ہی اس کے پہلے بھی آپ کے درمیان آ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، اگر کہوں میں 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں تو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ جب بنا تبھی تو پڑھا، اس شیپ میں جب بن گیا تبھی تو پڑھا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من نارک، نہ میں نے جنت کی لالچ میں عبادت کی نہ جہنم کے خوف میں لالچ کی۔ یہ بتائیے علی پہلے بنے ہیں یا جنت پہلے بنی ہے؟ پڑھتے رہتے ہیں حدیث کے سامنے، شب جمعہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ ہی کے صدقے میں دریاؤں میں روانی آئی، آسمانوں کو بلندی ملی، پہاڑوں کے اندر استحکام پیدا ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتے، نہ دریا ہوتا، نہ روانی ہوتی، نہ چاند و سورج ہوتے، یعنی یہ پہلے بنے ہیں اور جہنم بعد میں بنا ہے، جنت بعد میں بنی ہے۔ تو اب پتہ چلا جنت اور جہنم جب نہیں تھا تب علی عبادت کر رہے تھے، علی عبادت کر رہے تھے۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا، مولا نے کہا کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے، یعنی علی کا سجدہ اس وقت تھا جب جنت کا تصور نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی کتنا قیمتی ارشاد ہے۔ اب آئیے، تو اب ہم نے جو ابھی بات کہی تھی کہ اپنی اوقات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اب کوئی جنت میں جانے کی مٹھیا برج میں تمنا بھی نہیں کرے گا۔ یہ بتائیے کہ جنت خالق ہے یا مخلوق؟ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، خالق ہے یا مخلوق؟ جنت مخلوق ہے، اوقات پہچان لیجئے۔ حج کا صلہ، روزے کا صلہ، جہاد کا صلہ، صدقے کا صلہ، سارے کار خیر کے صلہ میں اللہ نے کیا دیا؟ مخلوق دیا ہے۔ اللہ نے علی کو خالق تک پہنچا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک مل جل کے صلوات۔ تو تطلع علی الافئدہ کا دل سے جلایا جائے گا انسان۔ تو اب یہ یاد رکھیے، ہم کو پروردگار عالم نے ہماری نیکیوں کے صلے میں جنت دی ہے، مگر اہل بیت کو اللہ نے اپنی رضا دی ہے، اپنی مرضی دی ہے۔ اور جب اپنی رضا اور اپنی مرضی دی ہے تو اب وہ اپنی مرضی، جو اس کی مرضی ہے اسی کے مطابق وہ جیتے ہی رہے۔ کبھی انہوں نے اپنی کسی خواہش کو مقدم نہیں کیا، ہمیشہ خدا کی رضا کو مقدم کیا۔
اب ایک آج کی مناسبت سے تو 4 چیزیں میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ آج 28 رجب ہے اور سفر سید الشہداء شروع ہوا۔ آج سے کربلا گویا کہ شروع ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے نکلے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے ذرا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کا کوئی لمحہ خدا کی مرضی سے ہٹ کے انجام دیا ہے؟ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، یہ بات بڑے اطمینان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے سوائے ہم لوگوں کے، اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی اور اس شہادت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کے فضل میں اضافہ کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام قیامت میں ہوں گے۔ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ علماء اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین نے لکھا ہے سر الشہادتین میں، کہ قیامت کے دن انبیاء میں کچھ وہ نبی ہوں گے جن کو شہید کیا گیا۔ تو قرآن کہتا فضل المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ نے شہیدوں کو مرتبہ دیا ہے۔ تو پیغمبر تو دنیا سے شہید گئے نہیں ہیں، تو اب قیامت کے دن وہ انبیاء جب آئیں گے اور آمنا سامنا پیغمبر کا ہوگا تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ شہادت سے آپ محروم رہے، میں تو شہادت پر فائز رہا۔ تو اب وہ لکھتے ہیں اللہ نے اس مرتبے کو پیغمبر تک منتقل کرنے کے لیے شہادت یا تلوار سے ہوتی ہے یا زہر سے ہوتی ہے۔ اب وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسنین کے ذریعے سے پیغمبر کو شرف شہادت بخشا، کہا اگر تلوار والی مانو تو حسین کے ذریعے سے فضیلت ملے گی، اور اگر زہر کے ذریعے سے مانو تو حسن کے ذریعے سے شہادت کا شرف ملے گا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، دنیا احمق ہے، احمق ہے دنیا۔ امام حسین کا ذکر و پیغمبر کا ذکر ہے۔ اگر کسی کو پیغمبر سے محبت ہے تو امام حسین سے بھی محبت ہونا چاہیے، امام حسن سے بھی محبت ہونا چاہیے، اور اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے، اس عزا خانے کے دروازے جب تک کھلیں گے نہیں، متولی صاحب جب تک کہ یا انتظامیہ جب تک دروازہ کھولے گی نہیں، اس وقت تک کوئی آ سکتا ہے اس میں؟ انتظامیہ کے ہاتھ میں دروازے کی کنجیاں ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھیے کہ امام حسین سے محبت نہیں ہے اور امام حسن سے محبت نہیں ہے اور جنت میں جانے کی تمنا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ بند دروازے کے پاس گھسنے کی تمنا کر رہے ہوں۔ ارے کیسے ممکن ہے؟ جو سردار جنت ہے اسی کو چھوڑ دیجئے، سردار جنت کو چھوڑ کر جنت میں جانے کی تمنا، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نوزاد بچے کے منہ میں چوسنی لگا دیجئے، وہ چوستا رہے گا، سمجھ رہا مجھے کچھ مل رہا ہے، مگر چوسنی سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو عزیزو حسین اور حسن کو ماننا پڑے گا، اور ابھی یہ دنیا پہچان بھی رہی ہے، یہ آپ نے برابر سنا اور دیکھتے رہتے ہیں، ہو از حسین، ہو از حسین۔ یہ باقاعدہ یورپ میں ہر جگہ وہ تبرک تقسیم کر رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، ہو از حسین، اور گفٹ دے رہے ہیں، روڈ کے اوپر ایک 2-4 سطروں کا ایک پیپر لیے پرچہ ہے بانٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد دے رہے ہیں کہ پہچانیے حسین کو۔ عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے، کربلا میں جو مجمع آتا ہے عاشور کے دن، اور جو کربلا میں مجمع آتا ہے 40 کے دن،
وہ مجمع اصلاً قابل شمار نہیں ہے، قابل شمار نہیں ہے۔ اس مجمع کے اوپر تو پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی زمین نہیں ہے جس میں اتنا بڑا مجمع کبھی جمع ہو رہا ہو۔ تاریخ انسانیت میں یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، زمین کا کوئی اتنا حصہ نہیں ہے جہاں اتنا مجمع آ جائے، مگر واحد ایک کربلا ہے، مگر اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کربلا کو ہائی لائٹ کریں گے تو کربلا ہوئی کیوں یہ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا، جب یہ پوچھے گا تو کس نے کیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو کربلا کو کوئی بھی نہیں ہائی لائٹ کرے گا، اس لیے کہ کربلا کے بعد تو بہت کچھ، کوئی معشوق ہے اس پردے، بس بات یہاں تک ہے۔ اب مگر یہ یاد رکھیے کہ ابھی نہیں، ابھی اور بہت سے علامت ظہور میں ایک چیز ہے، علامت ظہور میں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے ساری دنیا آشنا ہو جائے گی، ساری دنیا آشنا ہو جائے گی، تب امام آ جائیں گے۔ ساری دنیا آشنا ہو جائے گی، اور آشنا ایسا ہی ہوگی، 40 سے اور عاشورہ سے آشنا ہوگی۔ یہ تو کرونا اور رونا تو بہرحال وقتی چیزیں ہیں، یہ آئی اور چلی گئی، مگر امام حسین کو دنیا جب پہچان لے گی تب ظہور امام ہوگا۔ وہ کیسے وہ بات ہے کیوں؟ اب آئیے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو 3 عدد نعرے حضرت دیں گے۔ یا اہل العالم، یا اہل العالم، انا ابن الحسین العطشان۔ پہلا نعرہ امام کا یہ ہوگا، اے دنیا والو، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا، انا ابن الحسین العطشان۔ اچھا، اب یہ بات حدیثوں میں ہے اور میں اس کی وضاحت اپنے نوجوان طبقے کے لیے کر دیں، بچے تاکہ بزرگ تو سب جانتے ہیں۔ اگر میں اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر یہ کہوں کہ میں کلکتہ سے آ رہا ہوں، دنیا کے سارے ملک کلکتہ کو پہچانتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں مٹھیا برج سے آ رہا ہوں تو مٹھیا برج کو دنیا کے بہت سے لوگ نہیں پہچانتے۔ اگر میں کہوں میں ہندوستان سے آ رہا ہوں تو سب پہچان لیں گے، دنیا کے سارے ملک پہچان لیں گے انڈیا کہہ کر کے۔ اور لیکن اگر میں کہوں مٹھیا برج سے مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں تو کوئی نہیں پہچانے گا۔ معلوم یہ جو چیز پہچانی جا چکی ہے، جو چیز پہچانی جا چکی ہے اس کی طرف نسبت دے کے اپنے کو پہچنوایا جاتا ہے۔ میں انڈین ہوں، انڈیا کو سب جانتے ہیں، کہوں میں مٹھیا برج کا ہوں، کوئی نہیں پہچانے گا۔ معلوم ہوا جب امام تشریف لائیں گے کہیں گے انا ابن الحسین العطشان، ساری دنیا جب حسین کو پہچان لے گی تو جب ساری کائنات پہچان لے گی، کہا پہچاننے کا ذریعہ یہی ہے کہ کربلا پہچانی جائے گی، ذکر حسین پہچانا جائے گا، مجلس و ماتم جب پہچانی جائے گی۔ آج دنیا ابھی ہمارے حسین کو نہیں پہچان رہی ہے، وہ اور بات ہے، مشیت پروردگار عالم کی۔ ہو سکتا ہے جیسے ایک معمولی سے جراثیم نے، یہ بتائیے یہ جراثیم دکھائی دیا آج تک کسی کو؟ لیب میں کسی کو دکھائی دیا؟ لیب میں بھی نہیں ہے، لیکن 22 مارچ سے انڈیا کے شہر شہر دیہات دیہات میں
کرونا کی خبر سب کو ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ سب نے، ساری دنیا کرونا سے آشنا ہو گئی، بچے بھی بولنے لگے کرونا۔ اب آپ معلوم ہوا اگر اللہ پہچانوانا چاہتا ہے تو ایک جرثومے سے پہچانوا دیتا ہے، ایک نہ دیکھنے والے جراثیم کے ذریعے ساری کائنات کو باخبر کر رہا ہے۔ حسین کو جب پہچانوانا چاہے گا سیکنڈوں میں کائنات حسین کو پہچان لے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کے صلوات۔ تو یہ نہ سمجھئے کہ یہ حسینی صاحب آئے تھے وہ پڑھ کے گئے ہیں کہ ابھی امام زمانہ کے ظہور نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں پڑھا ہے، امام زمانہ کے ظہور کل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کرونا سے ساری دنیا باخبر ہو گئی تو اگر اللہ اپنے فاطمہ کے لال کو پہچانوانا چاہے گا تو کوئی ذریعہ بھی ایسا نکال دے گا کہ سیکنڈوں میں ساری کائنات امام حسین سے آشنا ہو جائے گی۔ کرونا سے اتنا چھوٹا سا جراثیم، دریا میں کشتیاں رک گئی، زمین پر سواریاں رک گئی، ہواؤں میں جہاز رک گئے، تو اب اندازہ لگائے جو دکھائی نہیں دے رہا اس نے اتنا اثر کیا۔ کائنات ٹھہر گئی، جہاز اپنی جگہ رک گئے، کشتیاں سمندروں میں ٹھہر گئیں، ٹرین، بس، موٹر سائیکل سب بند ہو گئی۔ جو بے دیکھے ہوئے جراثیم سے کائنات کو ٹھہرا سکتا ہے، کائنات کو ٹھہرا سکتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اس کے ذکر کو نہ جانے کس راہ میں لے جائے۔ ساری دنیا یا حسین کا نعرہ لگانے لگی۔ ایک سلامات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات۔ تو اب عزیزیں یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم بڑھائے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کام میں ٹڈی دل کی طرح ہمارے یہاں لوگ آئیں گے مگر ہم سب کو نہیں قبول کریں گے۔ ہم ان لوگوں کو کریں گے جو امام کا عقیدہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ بھی اس وقت ہمارے سامنے ناظرین ہیں یا سامعین ہیں یہ یاد رکھیے گا، ہم ماتمدار سید الشہداء ہیں، ماتمدار، یہ ماتمدار امانت ہیں کس کے پاس؟ وہب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اسی پر ختم کروں گا مجلس کو۔ راوی ہے وہب، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے، امام سجدے میں تھے۔ امام جب سجدے میں ہیں تو اب یہ سننے لگے امام کہہ کیا رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام کا سجدہ بہت طویل ہو گیا تو امام نے سجدے میں جو دعا کی ہے وہ دعا فرما رہے ہیں کہ پالنے والے تو نے ہمیں بڑی عزت دی، ہم اہل بیت کو انبیاء کا وارث بنایا، وہ حدیث کے فقرے ہیں، ہم اہل بیت کو انبیاء کا وارث بنایا، تو نے اپنی مشیت کا مرکز قرار دیا، پالنے والے قرآن کو ہمارے گھر میں نازل کیا، اے پالنے والے یہ ہمارے بابا پر آنسو بہانے والوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد کہا پالنے والے یہ امانت ہماری ہے، اللہ اکبر، امام نے کہا پالنے والے یہ امانت ہماری ہے، میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔
اب بتائیے اگر امانت امامت کی امانت اللہ کے سپرد ہو جائے تو بنی عباس مٹ گئے مگر ہمیں نہ مٹا سکے، بنی امیہ مٹ گئے ہمیں نہ مٹا سکے، ظالم مٹ گئے ہمیں نہ مٹا سکے۔ کیوں نہ مٹایا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے پاس امانت ہوتی ہے اسے کوئی مٹا نہیں پاتا، جو اوروں کے پاس ہوتی ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ عزیزو آج 28 رجب ہے اور وہ قافلہ جو شہادت کی طرف بڑھ رہا ہے، رمہ دمہ ہے امام کی خدمت میں۔ جیسے ہی حدود مدینہ سے امام نکلے ہیں، آج ہی تو نکلے ہیں امام، جیسے ہی حدود مدینہ سے نکلے تو ملائکہ کا ایک لشکر آیا اور آنے کے بعد امام حسین کو مخاطب کر کے کہتا فرزند رسول، ہم نے آپ کے جد اور نانا کی مدد کی ہے، میں نے آپ کے والد ماجد امیر المومنین کی جنگوں میں مدد کی ہے، مجھ کو حکم خدا یہ ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ امام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، میں جب کربلا پہنچ جاؤں تب وہاں مجھ سے ملاقات کرنا۔ امام نے فرشتوں کے اس گروہ کو واپس کر دیا۔ امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو عجیب و غریب کیفیت تھی۔ راوی ہمارا نہیں ہے، راوی حمید ہے جو یزید کا راوی ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا جب سید الشہداء نکل رہے تھے تو ان کے بیت الشرف کے گرد قنات لگا دی گئی تھی اور اماریاں تیار کر کے باہر کھڑی تھیں اور ایک ایک اماری اندر لے جائی جا رہی تھی، اس کے اوپر خواتین سوار ہو کر کے وہ پردے کے اندر سے وہ ناقہ باہر آ رہا تھا۔ حمید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جو بنی ہاشم کے نوجوان 2 4 6 جو خواتین کو سوار کر رہے تھے ان میں ایک ہما ہمی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ سید الشہداء بہت دیر سے تشریف فرما تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک امام حسین بھی کھڑے ہو گئے۔ اب جب امام حسین کھڑے ہوئے اور کچھ ہلچل سی مچی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی خاص بات ہے، یہ کیوں امام کھڑے ہو گئے؟ تو میں قنات کے قریب آیا، جب قنات کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ پردہ نشین نکلی ہیں، اور جیسے ہی وہ نکلی ہیں سید الشہداء کھڑے ہو گئے، اور جب وہ ناقے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس ابن علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے زانوں کو زمین پر رکھا، خاتون نے قدم رکھا اور محمل میں سوار ہو گئے۔ آپ سمجھیے یہ کون ہے، یہ کون خاتون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزیزان گرامی، زینب کے دل پر کیا اثر ہوا جب مدینے سے چل رہی ہیں، علمدار بھی کھڑے ہیں، علی اکبر بھی کھڑے ہیں، سید الشہداء احترام میں کھڑے ہو گئے، مگر یہی زینب ہے جو کربلا سے جب چل رہی تھی۔ مومنہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، میں مسائل پڑھوں گا 2 4 جملے، مگر میں ذرا بیٹوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شوہر سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے بچوں، یا ان کے شوہر جواب دیں گے مجھے؟ یہ بتائیے، آپ جب اپنی بیوی کا جنازہ اور بچے جب اپنی ماں کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، یہ بتائیے پہلو ٹوٹا تو نہیں تھا؟ یہ بتائیے پہلو چکنا چور تو نہیں ہوا تھا؟ آپ نے ہمیں بتایا کہ وقت آخر بھی پانی کربلا کا پیا تھا۔ ہائے ذرا کوئی کربلا میں آئے اور
ذرا کوئی فاطمہ کا پہلو تو دیکھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، محسن دنیا سے چلا گیا۔ جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی، قافلہ کربلا آج روانہ ہوا ہے، ایک دوسرا قافلہ بھی ہے۔ وہ قافلہ جب کربلا سے کوفے کے لیے نکل رہا تھا، اس قافلے کی شان بھی عجیب و غریب تھی، اس قافلے کی شان بھی عجیب و غریب تھی۔ آپ روئیں گے، اور میں مصائب کے قریب پہنچ چکا ہوں، چند جملے اور رہ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب قافلہ کربلا کوفے کے لیے نکل رہا تھا تو شمر ابن زیاد، قولی، ملائین، یہ جتنے تھے سب شکم سیر تھے، لیکن اہل بیت ابھی بھی پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ بے ہودج اور اماری کا ناکہ لا کے رکھا گیا، اور اس کے بعد ظالم آگے بڑھا اور پسر ساتھ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ جناب زینب بفر گئی، کہا اے ملعون قریب نہ آنا، ہم اہل بیت کو سوار کریں گے۔ ایک ایک کو سوار زینب کرا رہی ہے، رباب کو کیا، شہروانوں کو کیا، خواتین کو کیا، سب کو جب سوار کر چکی تو فضہ کو بلایا، کہا اے فضہ آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ جب فضہ کو بلایا، فضہ لرز گئی، کہا اللہ اکبر، ارے علی کی بیٹی اور مجھے سوار کرے، ارے میں اب نہیں آ سکتی، میں خود سے سوار ہوں گی۔ تو کہا اے فضہ، ماں کے حق کی قسم، آج علمدار میں ہوں، آؤ میں تمہیں سوار کروں۔ جزاکم ربکم۔ جب سب کو سوار کر چکی تو جناب زینب ایک مرتبہ آخری دیدار کے لیے نشیب کربلا میں پہنچی ہے، اور جا کے وہاں بھائی کا جنازہ جو دیکھا لپٹ گئی، اور جب جناب زینب لپٹی ہے شمر آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے زینب چلو۔ شہزادی بھائی کے جنازے سے اٹھ نہ سکی، دوسری بار کہا چلو، پھر بھی نہ اٹھ سکی، تیسری بار کہتا ہے زینب چلو۔ جب زینب کبریٰ نہ چلی تو راوی کہتا ہے اس نے نوکے نیزہ سے زینب کبریٰ کو اذیت دی۔ شہزادی نے بھائی کی میت چھوڑی اور 3 جملے کہے، اے بھیا نانا کو خبر دے دیجئے گا، ارے زینب بے پردہ ہو گئی، اے بھیا بابا کو بتا دیجئے گا، بازو میں میرے رسن بن گئی، اے بھیا ماجر گرامی سے کہیے گا زینب کشا کشا لے جائی جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی، زینب کبریٰ اب دنیا کیا سوچ رہی ہوگی جب زینب کو اب سوار ہونا ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف نظر ڈالی، اب جو مقتل کی طرف نظر ڈالی تو اب شاید ذہنوں میں یہ ہو شاید حسین کو بلائے، اونو محمد کو پکارے، علی اکبر کو پکارے، مگر جب زینب کو ناقے پر سوار ہونا تھا زینب نے کسی کو نہیں پکارا۔ ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہا اخی ابو الفضل، اے بھیا عباس آؤ، ارے زینب جا رہی ہے۔ مدینے سے نکلتے وقت ارے اپنا زانو پیش کیا تھا، آؤ اب زینب کو سوار کرو، شاید آواز آئے اے بہن، ارے بازو قلم ہو گئے، علمدار سو رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين۔ یا اللہ 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 یا اللہ، الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے مادر حضرت عباس ائمہ بقیہ علیہ السلام کے حرم کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔
پالنے والے واسطہ ہے کہ وسیم ملعون کے شر سے مومنین کو مسلمانوں کو محفوظ فرما، پالنے والے سلمان رشدی سے زیادہ ذلیل فرما، پالنے والے واسطہ ہے اس نے قرآن کی فقط توہین نہیں کی ہے بلکہ قرآن کے لانے والے نبی اکرم کی توہین کی ہے، ائمہ ہدیٰ کی توہین کی معبود اس وسیم ملعون کو جلد سے جلد صفحہ ہستی سے نابود فرما، پالنے والے واسطہ ہے جہاں کہیں بھی مومنین ناظرین و سامعین و حاضرین سب کی حاجتوں کو روا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو مخلصین میں قرار فرما، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبکدوش فرما، ان کے کاروبار ان کے کاروبار میں رونق عنایت فرما، جو بے روزگار و برسرکار فرما، جو ملازمتوں میں جس میں وسعت عنایت فرما، پالنے والے شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو عذاب قبر فشار قبر اور تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما، پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رخسانہ بانو مرحومہ کی روح کو مجلس کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، پہلے کے فاتحہ کا ثواب عنایت فرما، ان کو جوار حضرت فاطمہ زہرا نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔